عید الاضحیٰ دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر کنٹری میں اس فیسٹیول کو منانے کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے۔ قربانی آپ کو پتہ ہے، مسلمان عید الاضحیٰ پہ قربانی ادا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جانور وہ ذبح کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ انٹرسٹنگ قسم کے فیسٹیولز وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں مناتے ہیں جو پاکستان کے عید منانے کے طریقے سے تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں لوگ عید سے پہلے ہی قربانی کے جانور خرید لیتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو مہندی لگاتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے زیور پہنا کے ان کی آرائش کرتے ہیں۔ عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور قربانی کے بعد گوشت کو رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، بچوں کو عیدی دی جاتی ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ لیکن موروکو میں عید کے فیسٹیولز کچھ الگ طریقے سے منائے جاتے ہیں، جیسے وہاں پہ بال جوڑ یا بل ماون نام کا ایک رنگین کارنیول منایا جاتا ہے۔ اس میں لوگ قربانی کے جانور کی کھال پہن کر رنگین میک اپ اور ماسک لگا کر سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ یہ فیسٹیول ایک طرح کا بربر کلچر کا حصہ ہے جو عید کی خوشی کو موروکو میں ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کو ٹرکی میں کس طرح سے ڈیفرنٹ وے میں منایا جاتا ہے۔ ٹرکی میں عید کے دنوں میں مسجد کے میناروں کے درمیان ماہیہ لائٹس لگائی جاتی ہیں۔ یہ روشنی سے لکھے ہوئے پیغامات ہوتے ہیں، جیسے عید مبارک یا امن اور محبت، یا ڈیفرنٹ ویز میں وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ روایت آٹومن دور سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی استنبول جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے پاکستان میں عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اسی طرح نائجیریا میں عید الاضحیٰ کو عید الکبیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کے بعد نائجیریا میں ایک شاندار اور روایتی تہوار منایا جاتا ہے جسے دربار فیسٹیول کہتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا مرکزی حصہ ہے ہارس رائڈنگ اور پریڈ، جہاں پہ ریاستی حکمران اور چیفز اپنے سجائے گئے گھوڑوں پر سوار ہو کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ نماز کے بعد یہ لیڈرز اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بڑے جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پروسیسنگ میں گھوڑوں کو رنگین اور روایتی لباس میں سجایا جاتا ہے اور رائڈرز بھی اپنے ٹریڈیشنل کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ جلوس اکثر وہاں کے بادشاہ کے محل کے سامنے ختم ہوتا ہے، جہاں ایک ہارس ریس بھی ہوتی ہے جسے جاہی کہتے ہیں۔ اس ریس میں گھڑ سوار فل سپیڈ سے دوڑتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے رک کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ دربار فیسٹیول صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جو ناردرن نائجیریا کے شہروں جیسے کہ کانو، کیتسینا، سوکوتو اور زریا میں منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کی جڑیں 14th سینچری تک جاتی ہیں، جب یہ ملٹری پریڈ کے طور پر شروع ہوا تھا۔ آج بھی یہ تہوار لوگوں کے لیے ایک فخر کا مقام ہے جہاں وہ اپنی تہذیب، روایت اور ایمان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ویسٹ افریقہ کے ایک کنٹری سینیگل میں عید الاضحیٰ کو تباسکی کہتے ہیں، اور اس موقع پر ایک بہت ہی مشہور ٹی وی شو خیربی کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ملک بھر کے سب سے خوبصورت اور صحت مند جو بھیڑ ہوتی ہیں ان کو چنا جاتا ہے۔ ججز ان بھیڑوں کو ہارن سیمیٹری، ان کے فر کی چمک سے، ان کی کھال کی چمک سے اور ان کے سینگوں کے ڈیزائن سے، ان کی سیمیٹری سے اور چلنے کے انداز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بیسٹ ہے۔ یہ شو سینیگل میں بہت پاپولر ہے اور لوگ اس مقابلے کے لیے اپنی بھیڑوں کو خاص طور پر تیار کرتے ہیں، انہیں وائٹامنس دی جاتی ہیں، ان کا گرومنگ ہوتا ہے اور ان کے لیے الگ سے پارلرز بھی ہوتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم میں مسلمز کی ایک خاص پاپولیشن ہے۔ وہاں پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لنڈن کے ٹریفلگر اسکوائر میں عید ان دا اسکوائر فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ یہ ایونٹ سبھی کمیونٹیز کے لیے اوپن ہوتا ہے اور اس میں اسلامک آرٹ، فوڈ سٹالز، لائیو میوزک اور کلچرل پرفارمنسز شامل ہوتی ہیں۔ برمنگھم میں برٹش بنگلہ دیشی کمیونٹی ایک ٹریڈیشنل بوٹ ریس کا انتظام بھی کرتی ہے جو ایک کلچرل ہائی لائٹ بن چکا ہے۔
اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی عید کو ڈفرینٹ وے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہاسٹن جیسے شہروں میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ خاص ایونٹس کا انتظام ہوتا ہے. ریور اوکس اسلامک سینٹر میں فیملی ایونٹ، عرب امریکن کلچرل اور کمیونٹی سینٹر میں فوڈ اور انٹرٹینمنٹ، اور مکہ مسجد گریٹر ہاسٹن میں عید کارنیولز وہاں پہ ارینج کیے جاتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس پوسٹل سروس نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے خاص اسٹیمپس ایشو کیے ہیں. پہلا اسٹیمپ 2001 میں ایشو ہوا تھا جس میں عربک کیلیگرافی میں عید مبارک لکھا گیا تھا. اس بات سے مجھے بچپن کے عید کارڈز یاد آ گئے ہیں جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہوا کرتے تھے، اور ہر عید پہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو پیارے پیارے عید کارڈز دیا کرتے تھے. اب یہ کلچر پاکستان میں تھوڑا ختم ہو گیا ہے. اب عید میسیجز واٹس ایپ پہ اس طرح کے آپ سٹکرز وغیرہ بھیج دیتے ہیں، لیکن پہلے جو عید کارڈز چلتے تھے وہ بہت ہی خوبصورت لگا کرتے تھے. سعودی عربیہ میں تو عید الاضحیٰ پہ خوب ہی رونق ہوتی ہے. وہاں پہ یہ خاص طور پہ منایا جاتا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہو کے قربانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں ایک خاص قسم کا فیسٹیول منایا جاتا ہے جسے اردہ کہتے ہیں. یہاں پہ میلز 2 صفوں میں 2 لائنز میں ڈفرینٹ تلواریں یعنی کہ سورڈز اٹھائے دف کی دھن پر سورڈز کا ایک خاص قسم کا آئٹم پیش کرتے ہیں. قدیم زمانوں میں عربز جنگوں پہ جانے سے پہلے اردہ کا فیسٹیول کیا کرتے تھے تاکہ فوج کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، لیکن اب یہ قومی تہوار عید وغیرہ پہ پرفارم کیا جاتا ہے. اسی طرح قطر میں بھی بہت ڈفرینٹ طریقے سے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. وہاں پہ حیا بیاں نام کا ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں قطر کی ایک پرانی اور منظورہ شدہ روایت ہے جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ادا کی جاتی ہے. یہ خاص طور پہ 8 سے 12 سال تک کی لڑکیوں کے لیے ہے اور عرفہ کے دن جو کہ ذی الحج کا 9th ڈے ہوتا ہے اس دن منائی جاتی ہیں. اس دن لڑکیاں چھوٹی ٹکڑیوں میں یعنی اسمال ٹیمز میں ڈیوائیڈ ہو کے ڈفرینٹ جگہوں پہ پلانٹس اگاتی ہیں جو کہ پام فرونٹ سے بنائے جاتے ہیں. یہ پودے 8 دن یا اس سے زیادہ وقت تک پانی دے کر پالے جاتے ہیں. عرفہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے یہ پلانٹس سمندر میں ڈالے جاتے ہیں جو کہ قربانی اور سیکریفائس کا پیغام دیتے ہیں. عید الاضحیٰ صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے بلکہ یہ قربانی، ایمانداری اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام ہے. ہر کنٹری بے شک اسے ڈفرینٹ وے میں سیلیبریٹ کرتا ہو، لیکن وہ اصل مقصد جو کہ اللہ کی رضا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے عید مناتا ہے. عید اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے. اس دن تیار ہوں، اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے بڑوں سے اچھی سی عیدی لیں. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو.